شاد اسٹڈی ہب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں محمد دلشاد تیسری جماعت کے نصاب میں شامل NCERT کی کتاب ابتدائی اردو کا چوتھا سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سبق کا عنوان ہے میرا پیارا وطن، یعنی وطن عزیز ہندوستان کے اوپر یہ نظم ہے، اسے ہم پڑھیں گے۔ اس میں وطن کے اوپر اشعار ہیں۔ شاعر کہتا ہے، میری عزت ہے یہ، میری دولت ہے یہ، میری عظمت ہے یہ، میری جنت ہے یہ، میرا پیارا وطن۔ دوسرا شعر دیکھیں ہم اس کے دریا بڑے تازگی سے بھرے، باغ پھولے پھلے لہلہاتے ہوئے، میرا پیارا وطن۔ اس کے چشمے جواں، اس میں نہریں رواں، جنگل اور وادیاں اس سے اچھی کہاں، میرا پیارا وطن۔ یہ وطن ہے میرا، میں ہوں اس پر فدا، اس پہ رکھے خدا اپنی رحمت صدا، میرا پیارا وطن۔ لکھنے والے ہیں سیماب اکبر آبادی۔ اب اس کی مشق ہم دیکھ لیتے ہیں، لفظ اور معنی دیکھ لیں ہم نمبر 1 میں۔ تو نمبر 1 یعنی لفظ اور معنی، عظمت کا معنی ہے، عظمت کا معنی بڑائی، وطن کا معنی اپنا دیس، چشمے، چشمہ کی جمع جس کا مطلب پانی کا سوتا، رواں بہتا ہوا چلتا ہوا جاری، وادیاں وادی کی جمع پہاڑوں کے درمیان کی جگہ۔ اس کے بعد ہے فدا جس کا معنی ہے قربان، رحمت جس کا معنی ہے مہربانی، صدا جس کا معنی ہے ہمیشہ۔ اب نمبر 2 یہاں دیا ہوا ہے، اس کو دیکھیں۔ نمبر 2 غور کیجیے، کیا غور کرنا ہے؟ یہ بڑی پیاری نظم ہے، بچے اسے مل کر کورس یا ترانے کی شکل میں بھی گا سکتے ہیں۔ نظم میں وطن سے محبت کا اظہار کیا گیا ہے۔ دریا، باغ، پھل پھول، چشمے، نہریں، جنگل وغیرہ ہمارے وطن کی خوبصورتی بڑھاتے ہیں۔ نظم میں ان سب کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہر شخص کو اپنے وطن سے محبت ہونی چاہیے۔ نمبر 3 میں دیکھیں دیا ہوا ہے، سوچئے، بتائیے اور لکھیے۔ پہلے سوچیں، بتائیں، پھر لکھیں۔ کیا ہمارے وطن کا کیا نام ہے؟ ملک ہندوستان۔ نظم میں جنت کسے کہا گیا ہے؟ وطن عزیز ہندوستان کو۔ شاعر نے اپنے وطن کے لیے کیا دعا مانگی ہے؟ کہ خدا اس پہ سدا اپنی رحمت کا سایہ رکھے، نظر رکھے۔ شاعر نے نظم میں کن خوبصورتی بڑھانے والی چیزوں کا ذکر کیا ہے؟ دریا، پیڑ پودے، پھل پھول وغیرہ کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 4 میں دیکھیں، ان مصروں کو پورا کیجیے۔ میری جنت ہے یہ، اس میں نہریں رواں، اس کے دریا جواں اپنی رحمت، یہ اس کو دیکھ لیں، آخری شعر ہے غالباً اس کا، اپنی رحمت صدا، اور اس کے بعد ہے اس پہ رکھے خدا۔ تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیں نمبر 5، پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ کیا پڑھنا سمجھنا ہے؟ اس کو دھیان سے دیکھیں۔ نمبر 5، لڑکا، استاد، لڑکی، ابا، سلطانہ، شیرنی، سلطان، اماں، شیر، استانی، یہ لفظ دیے ہوئے ہیں۔ ان لفظوں کو الف اور بے خانوں میں دوبارہ ترتیب سے لکھا گیا ہے، یعنی یہ جو الفاظ یہاں دیے ہوئے ہیں یہ بغیر ترتیب کے ہیں، آگے پیچھے لکھے ہوئے ہیں، لیکن ان دونوں خانوں میں یہاں انہوں نے کہا کہ الف اور بے کے جو خانے ہیں، یہ الف کا خانہ ہو گیا، یہاں تک یہ الف کے خانے ہیں اور یہ بے کے خانے ہیں، تو الف اور بے کے خانوں میں دوبارہ ترتیب دیا گیا۔ اب کیا کرنا ہے اس میں دیکھیں گے ہم۔ خانہ الف کے تمام لفظ نر یعنی جو مرد ذات کے لیے آتے ہیں، مردوں کو بتانے کے لیے آتے ہیں، اور بے کے مادہ مطلب
یعنی عورت ذات کو بتانے کے لیے آتے ہیں۔ تو کہتے ہیں خانہ الف کے تمام الفاظ نر اور بے کے مادہ ہیں۔ نر کو مذکر اور مادہ کو مؤنث کہتے ہیں، یعنی لڑکا مذکر اور لڑکی مؤنث، ابا مذکر امی مؤنث، شیر مذکر شیرنی مؤنث۔ اس کے بعد کا جو نقطہ ہے وہ دیکھیں، بے جان چیزیں بھی مذکر اور مؤنث بولی جاتی ہیں، جیسے وطن، دریا، باغ، پھول، جنگل، یہ سب کیا کہلاتے ہیں؟ مذکر۔ عزت، دولت، جنت، نہریں اور وادیاں، یہ سب کیا کہلاتی ہیں؟ مؤنث کہلاتی ہیں۔ تو کچھ الفاظ جو انسانوں کے علاوہ یعنی بے جان چیزیں ہوتی ہیں تو ان میں کچھ مذکر استعمال ہوتے ہیں، کچھ مؤنث۔ اب دیکھیں، لڑکا، اس کا مؤنث آئے گا لڑکی، ابا مذکر اما مؤنث، سلطان مذکر سلطانہ مؤنث، استاد مذکر استانی مؤنث، شیر مذکر شیرنی مؤنث۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم اس نظم سے خانوں کے مطابق 5 الفاظ لکھیے۔ آپ 5 الفاظ مذکر اس میں لکھ سکتے ہیں، نظم میں دیکھیں کہ کون کون سے الفاظ مذکر ہو سکتے ہیں، اور وہاں ایک ایک کر کے آپ اس کو یہاں مشق کے طور پر لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 6 میں ان مصروں کو اشارے کے مطابق نیچے صحیح ترتیب سے لکھیے، یعنی یہاں آپ کو پہلا یہ ایک مصرع اس طریقے سے آپ میچ کریں گے پہلے، اس کے بعد یہاں لکھیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ سمجھتے جائیں اور نیچے لکھتے جائیں۔ اس میں دیا ہوا ہے، میری عزت ہے یہ، میری دولت ہے یہ، میری عظمت ہے یہ، میری جنت ہے یہ، اس کے دریا بڑے تازگی سے بھرے، اس کے دریا بڑے، میری عزت ہے یہ، میری جنت ہے یہ، اس کے چشمے جواں، اس کے چشمے جواں، معذرت چاہتے ہیں، یہ ہوگا اس کے دریا بڑے، یہاں سے شروع ہوگا، اس کے چشمے جواں، اس میں نہریں رواں، یہ والا اس بڑے والے سے یہ آئے گا یہاں، یہ وطن ہے میرا، میں ہوں اس پر فدا، اس پہ رکھے خدا اپنی رحمت صدا، میری جنت ہے یہ، میری عظمت ہے یہ۔ تو اس طریقے سے آپ اس کو مکمل کریں اور یہاں جو شعر مکمل ہو جائے اس کو لکھنے کی مشق کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں 7 نمبر، واحد اور جمع الگ الگ لکھیے۔ تو اب 2 طرح کی الگ الگ مشقیں شروع ہو گئی ہیں، واحد اور جمع، یعنی ایک چیز کو بتانے والے لفظ واحد اور جو ایک سے زیادہ کو بتائیں وہ جمع۔ تو دیکھیں، دریا، اس سے ایک دریا سمجھ میں آتا ہے یا بہت سے دریا، کیونکہ دریاؤں اس کی جمع ہوگی تو یہ واحد ہے۔ وادی ایک اور وادیاں بہت ایک تو یہ جمع۔ جنگل ایک اور جنگلوں بہت سے تو جنگل واحد ہے۔ چشمہ ایک اور چشمے بہت سے تو یہ جمع ہے۔ نہریں یہ جمع ہے کیونکہ اس کا واحد ایک آتا ہے نہر۔ باغ ایک اور باغات جمع، یعنی یہ واحد ہے، اور پھول یہ بھی واحد ہے، رحمت بھی واحد ہے۔ تو جو واحد ہے اس کو اس لائن میں ہم لکھ سکتے ہیں، جو جمع ہے اس کو ہم اس لائن میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، میرا پیارا وطن یعنی ہندوستان کا کہ اس نقشے میں رنگ بھریے، نمبر 8 میں۔ تو رنگ بھر کے یہ ہندوستان کا نقشہ دیا ہوا ہے اور اس میں رنگ بھر سکتے ہیں۔ یہ خوش خط لکھنے کے لیے کچھ الفاظ ہیں، الفاظ اس طرح ہیں، عزت، وطن، عظمت، تازگی، لہلہاتے۔ اس کے بعد جنگل، وادیاں۔ نمبر 10 میں دیا ہوا ہے، اس نظم کو پڑھیے اور یاد کیجیے۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کسی بھی طرح کی اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آپ اسے کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔